أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے اپنی ہستی کا کامل ادراک کیا۔ آج اس زمانہ میں ہم اگر جاننا چاہیں تو ہمارے پاس بہت سے نشانات ہیں۔ آج ان میں سے ایک نشان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ نشان یہ ہے کہ اللہ نے ماضی کی ایک غیب کی خبر دی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ لکھا گیا ہے، اور وہ ایک خاص حصے کا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کے سامنے جو فرعون نے بلائے تھے، اور ایک مقابلہ ہوا تھا، اور اس مقابلے میں جادوگر سمجھ گئے تھے کہ سچائی کیا ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ اس پر فرعون جو شروع میں یہ سمجھتا تھا کہ میرے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے، لیکن معاملہ بالکل ہی برعکس ہو گیا۔ ایک تو ان کے سارے جادو تلف کر دیے گئے، اور دوسرے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو اس پر اب فرعون کو بہت غصہ تھا کہ میں نے جب ان کو اجازت نہیں دی، یعنی اتنی اس کے اندر وہ تھی فرعونیت، تکبر، تو اس نے ان سے کہا تم اس پر ایمان لے آئے بیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ یہ ایک تدبیر ہے جو تم سب نے مل کر شہر میں بنائی ہے۔ یعنی اب وہ جادوگروں پہ بھی ٹرسٹ نہیں کر رہا، اعتماد نہیں کر رہا، وہ سمجھ رہا کہ جادوگر حضرت موسیٰ سے ملے ہوئے تھے، تاکہ اس میں سے اس کے باشندوں کو نکال دو، بس جلد ہی تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو اپنی خلاف ورزی کی وجہ سے کاٹ دوں گا، اور تم سب کو صلیب پر لٹکا دوں گا۔ انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا، ہم تو سب اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس بات پر بگڑا ہے کہ ہم اپنے رب کے نشانوں پر جب وہ ہمارے پاس آئے، ایمان لے آئے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہم کو مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے۔ اور فرعون کی قوم میں سے بعض سرداروں نے کہا کہ کیا تو نے موسیٰ اور اس کی قوم کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ ہمارے ملک میں فساد کریں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ فرعون نے کہا کہ ہم ضرور ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان پر غالب ہیں۔ اس پر موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگتے رہو اور صبر سے کام لو، ملک تو اللہ کا ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث کر دیتا ہے، اور انجام متقیوں کا ہی ہوتا ہے۔ وہ یعنی موسیٰ کی قوم کے لوگ بولے تیرے آنے سے پہلے بھی ہم کو تکلیف دی جاتی تھی،
اور جب سے تو ہمارے پاس آیا ہے اس وقت سے بھی ہم کو تکلیف دی جاتی ہے۔ اس پر موسیٰ نے جواب دیا، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو برباد کر دے اور ملک میں تمہیں جانشین کر دے، پھر دیکھے کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ یہاں قرآن شریف میں لفظ ہے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ اب یہ آیت جو قرآن شریف کی آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ ایک ماضی کا قصہ تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے۔ اس میں سے ایک خاص حصے کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ان آیات کو ذہن میں رکھیں تو ہم پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ میں یہ آیات نازل ہوئی، اس کے 1400 سال بعد ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جری اللہ فی حلول الانبیاء کہا ہے، فی حلول المرسلین بھی کہا ہے، اور اشعار میں بھی انہوں نے کہا کہ میں کبھی آدم، کبھی موسیٰ، کبھی یعقوب ہوں، نیز ابراہیم ہوں، نسلیں ہیں میری بے شمار۔ اللہ تعالیٰ نے الہامات میں بھی آپ کو موسیٰ کہہ کے پکارا۔ آپ دیکھیے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے، اب وہ واقعات دیکھیں کہ کس طرح ایک رنگ میں دہرائے جاتے ہیں۔ جو لوگ مرزا صاحب پہ ایمان لائے ان کی اس زمانے میں بھی پرسیکیوشن ہوئی، آج بھی ہو رہی ہے۔ یہ تو ہے ایک حصہ، لیکن قوم کے بارے میں جو یہاں کہا گیا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا، تو اللہ نے کہا کہ وہ تمہیں وارث بنائے گا، لیکن یہ ضرور دیکھے گا کہ تم وارث بننے کے بعد کیا اعمال کرتے ہو۔ یہ میں آج اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے کے موسیٰ یعنی مرزا صاحب کے جانے کے بعد قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت اور اس جماعت کو پھیلا دیا، مگر جس طرح پہلے دور میں موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ چلے گئے اور ایک بچڑے کو معبود بنا لیا گیا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایک ایسی چیز کی پوجا شروع کر دی، جس کی پوجا ایک خاص سینس میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت پہ ہمارا ایمان ہے۔ ایک ایسا تصور، ایک ایسا فرضی وجود بنا لیا گیا جو اس موسیٰ نے پیش نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے اس قوم کو، جماعت کو ترقی دی، پھیلایا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہی رنگ جو بنی اسرائیلیوں کے تھے، ان میں بھی وہ فرعونیت آ گئی، جس سے ناراض ہوئے، جو ان کے خیالات کے موافق نہیں تھا، انہوں نے بھی، جیسے موسیٰ نے، وہ فرعون نے کہا تھا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دوں گا، انہوں نے بھی لوگوں کو کاٹنا شروع کیا، مقاطعہ شروع کر دیا۔ تم اپنے ماں باپ سے نہیں مل سکتے، تم اپنی اولاد سے نہیں مل سکتے، تم اپنے بہن بھائیوں سے نہیں مل سکتے، تم اپنے رشتہ داروں سے نہیں مل سکتے۔ اخراج بھی کیے گئے۔ یہ سارے رنگ فرعونی رنگ آ گئے تھے۔ ہماری اطاعت کرو، بس یہی ہے۔ یہ بھی فرعونیت، ایک تکبر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رنگ
جب جماعت میں آ گئے تو یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ایک اور وعدہ کیا تھا مرزا صاحب سے، جو 20 فروری میں الفاظ کے پیچھے پوشیدہ ہے، وہ اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا۔ یہاں پر بھی دراصل ایک ایسے وجود کی خبر دی جا رہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں ایک اسیر قوم کو رہائی دے گا، اور پھر آخری وفات سے پہلے بھی اللہ نے الہام کر کے مرزا صاحب کو بتایا کہ ایک موسیٰ ہے، میں اسے ظاہر کروں گا اور لوگوں کے سامنے اس کو عزت دوں گا۔ اچھا، اب وہ وجود جب اس نے دعویٰ کیا تو وہی فرعونی کام اس کے ساتھ اور اس کی جماعت کے ساتھ ہوئے، اور اس کا میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں۔ اخراج کر دو، مقاطعہ کر دو، ان کو اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، ماں باپ سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، اولادوں کو الگ کرو، ان کی کسی خوشی غمی کی تقریبات میں شامل نہ ہونے دو۔ یعنی اسی طرح جیسے ماضی میں فرعون نے کہا تھا کہ ان کے ہاتھ پاؤں سب کاٹ دو، یہی حربے یہ اس رنگ میں اس زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہو رہے ہیں۔ یہاں پر اب دیکھیں کہ حضرت موسیٰ نے اس ماضی میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی قوم نے کہا تھا کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا، پہلے بھی ہم غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ابھی بھی ہمارے پہ مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں ایمان لانے کے بعد بھی۔ تو اللہ نے کہا تھا میں تمہیں وارث بنا دوں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ تم پھر کیا اعمال کرتے ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایک لطیف رنگ میں اس وعدے کو پورا کر دیا۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کو پھیلایا، ایک منظم کیا، لیکن اس جماعت نے وہی بدعمالیاں کی جو ماضی میں کی گئی تھی۔ تو اللہ نے یہ جو کہا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ تم جانشین بننے کے بعد کرو گے کیا، تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ یہ کچھ کیا، اور وہ نشانات ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ اب اگلا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ اس نئے موسیٰ کے ذریعے سے ایک انقلاب برپا کرے، یا جو اس کے ہاں تقدیر ہے وہ ہو جائے۔ تو پھر یہ ذمہ داری آگے اس کی جماعت پر بھی ہے کہ وہ کیا اعمال کرتی ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو سب سے اچھی چیز عباد الصالحین بننا ہے۔ عباد الصالحین سے میری مراد یہ ہے کہ دو الفاظ استعمال ہوتی ہیں، متقی اور صالح۔ متقی وہ ہوتا ہے جس میں ایک کوشش ہوتی ہے، انسان کوشش کرتا ہے، پھر بھی اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن وہ کرتا رہتا ہے۔ صالح وہ چیز ہوتی ہے جب کوشش کا پہلو بیچ میں سے نکل جاتا ہے، ایک بے اختیار رفتار بن جاتی ہے۔ سادہ سی مثال اس کی میں یوں دے سکتا ہوں کہ فرض کریں ایک کسی شخص کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں، تو اس کو کہا جائے کہ صبح جلدی اٹھا کرو، 5 بجے تم نے صبح اٹھنا ہے، تو شروع میں اس کو بڑی محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اس کو عادت نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرے گا، غلطیاں کرے گا، دیر تک سویا رہے گا، پھر کچھ دن جلدی صحیح ٹائم پہ اٹھ جائے گا۔ لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ اس کی طبیعت میں ایک عادت ہو جائے گی صبح اٹھنے کی، تو وہ حالت صالح حالت ہے، اس سے پہلے کی حالت متقی کی حالت ہے۔ اس کو عبادات پہ لگا لیں، اس کو اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلنے کے جو اعمال ہوتے ہیں اس پہ اپلائی کر دیں، کہ اللہ کی خاطر ایک شخص اعمال کر رہا ہو، شروع میں وہ غلطیاں کرے گا، سستیاں ہوں گی، کمزوریاں ہوں گی،
मगर आहिस्ता आहिस्ता वो नेक अमाल उसकी तबीयत का हिस्सा बनते जाएंगे, वो साले अमाल होंगे। ये चीज़ जो है, ये बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह ताला इस चीज़ पर कायम रखे, इंसान को साले बना के रखे, और वो गलतियां ना करे जो ये पीछे कौमों की बताई गई हैं, जो हमने माजी में भी देखी और इस जमाने में भी देख रहे हैं। यहाँ ज़िमनन मैं एक बात बयान करना चाहता हूँ कि आजकल क्योंकि वहाँ पे फ़लस्तीन के हालात सबके सामने हैं, वहाँ पे अल्लाह ने वादा कर रखा है कि मैं इस ज़मीन को इबादत सालिहीन के सुपुर्द करूँगा। तो सबको ये भी दुआ करनी चाहिए कि ऐसे साले लोग आए और इन इस खित्ते के मसाइल को हल करें। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो और हम सब भी साले बनने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر